وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے چوتھے پارے میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر بطور خاص ایمان والوں کو بہت ہی اہم اور ضروری ہدایت فرمائی اور فرمایا کہ ہدایت جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کریں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا، اللہ کا خوف دل میں ہوگا، تو پھر بندہ جہاں کہیں بھی رہے گا، فرمایا ہر جگہ وہ اپنے آپ کو خدا کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے بچنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. بندہ گناہوں سے جو بچتا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر بچتا ہے. اگر دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے بندہ گناہ سے بچے، لیکن جیسے ہی موقع ملے گا فوراً گناہ کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے. تنہائی میں، یکسوئی میں، جہاں پر کوئی نہ دیکھتا ہو، ایسی جگہوں پر بندہ اگر گناہوں سے بچ سکتا ہے تو صرف خدا کے خوف کی بنیاد پر بچ سکتا ہے. ورنہ آپ آج دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسئلوں میں، بہت ساری چیزوں پر بہت سارے قانون بنے ہوئے ہیں اور ان کی خلاف ورزی کرنے پر سزائیں بھی متعین ہیں، لیکن اس کے باوجود بندے کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ اس قانون کے خلاف کر گزرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ پتہ ہے کہ جس جگہ پر میں قانون کے خلاف کر رہا ہوں وہاں پر قانون کے آدمی موجود نہیں ہیں، وہاں پر سرکاری نمائندے موجود نہیں ہیں، وہاں پر کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا موجود نہیں ہے، تو بندہ گناہ کرتا ہے، قانون کے خلاف کر گزرتا ہے. اب اگر کوئی سرکاری بندہ اس کے سامنے کھڑا ہے تو اس وقت میں اپنے آپ کو اس قانون کی خلاف ورزی کرنے سے بچائے گا، روک لے گا. جیسے ہی موقع ملے گا پھر توڑ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ موجود نہیں ہے. اب اللہ کا خوف اگر دل میں ہوگا تو اس کے دل کے اندر یہ استحضار ہوگا کہ مجھے اس حالت میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور ساری کائنات کے اندر کوئی جگہ، کوئی ٹھکانہ ایسا نہیں ہے جہاں پر خدا موجود نہ ہو. تو فرمائے کہ جب خدا کا خوف دل کے اندر ہوگا تو پھر بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کے اندر فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مت مرنا اس حالت میں
کہ تم مسلمان نہ ہو، یعنی جب تمہارا انتقال ہو تو تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان بن کر مرو، تم ایمان والے ہو۔ تو اب اس میں بھی غور کرنے کی بات ہے کہ جب ایک بندے کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا تقوی اس کے دل کے اندر نہیں ہے، تو بندہ اعتدال کی راہ پر نہیں رہ سکتا، بے راہ روی اس کے اندر آ جائے گی، اور جہاں چاہے گا، جب چاہے گا، جیسا چاہے گا ویسا کرے گا۔ تو اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے اپنے ایمان کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب تمہارا انتقال ہو، موت آئے، تو تمہیں اس حال میں مرنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ اب مسلمان ہم کس طرح سے رہ سکیں گے؟ فرمایا کہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں۔ تو اب اللہ کا خوف دل میں آئے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اگر بندہ یہ چاہتا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اپنے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاؤں، تو مختصراً بندہ دو کام کر لے۔ بندہ دو کام کر لے، ایک تو اپنے اللہ کو راضی کر لے، اپنے اللہ کا حق ادا کرے، اور فرمایا دوسرا حق جو ہے اس کے اوپر وہ ہے مخلوق کا، تو مخلوق کا بھی حق ادا کرے، اللہ کا حق ادا کرے اور مخلوق کا حق ادا کرے۔ فرمایا یہ دو کام اگر کوئی بندہ کر لے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اب اس میں بنیادی چیزیں کیا ہیں کہ بھئی اللہ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آزاد پیدا ہوئے ہیں، ہم جو چاہیں، جیسا چاہیں، جہاں چاہیں، جب چاہیں وہ ہم کریں، جیسا چاہیں ویسا رہیں، جیسا چاہیں ویسا کھائیں، جیسا چاہیں ویسا جو چیز چاہیں وہ اپنائیں، تو ہمارا اپنا رویہ تو یہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایسا نہیں، بلکہ ہر حال میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ کا ہمارے اوپر حق کیا ہے اور مخلوق کا حق ہمارے اوپر کیا بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے حق میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز اللہ کے حق میں آتی ہے کہ اللہ کے وجود کو ماننا، کہ اللہ رب العزت موجود ہے۔ آج کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں جو غیر مسلم لوگ ہیں، ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کا بظاہر اپنے عمل سے اور کبھی کبھی اپنے قول سے بھی انکار کر جاتے ہیں، اور ان کے الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے عمل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے ہی نہیں۔ ورنہ پھر کیا وجہ ہے کہ اگر ہم یہ مانتے ہوں کہ اللہ کی ذات موجود ہے تو پھر وہ مالک اور خالق ہے اور وہ قادر ہے اور قہار اور جبار ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، تو پھر ہم اس کی نافرمانی کیسے کرتے ہیں؟ تو جب ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جو اللہ کا حق ہمارے اوپر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا دل کے ساتھ یقین اور اقرار کریں کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو پہلا حق تو اللہ کا یہ ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا دوسرا حق ہے اللہ کا ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کی توحید کا اقرار کریں کہ اللہ رب العزت تنہا اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے کہ اے نبی جی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، کہ کہو کہ اللہ یگانہ ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ پھر آگے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ الصمد، اور یہ بھی کہو ساتھ میں کہ وہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت کے پاس سب چیزیں خود بخود پہلے سے موجود ہیں، کہ اللہ رب العزت کسی بھی کام میں، کسی بھی چیز میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اسے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تنہا اکیلا ہے اور ہر چیز اس کے پاس ہر وقت موجود ہے۔ اسے نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری ریاضتوں کی ضرورت ہے، اور صحیح تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اور یہ بھی کہو ساتھ میں
کہ اللہ رب العزت کے نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ رب العزت کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ تو اللہ کا کوئی باپ ہے اور نہ اللہ کسی کا باپ ہے، وہ ان ساری چیزوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے اور وہ ان سے پاک ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور بتاؤ اور کہو کہ اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ پھر اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر جگہ جگہ بیان کیا۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، اور ایک جگہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ فرمایا کہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تنہا اکیلا ہے، اللہ رب العزت کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو پھر اسے بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر کیا ہے؟ جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا جہنم میں جانا ضروری کر دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ کر کے آئے گا تو اگر میں چاہوں گا تو اس کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کو اکیلا ماننا، اور اسی کو ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم بار بار پڑھتے ہیں اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے کہا کیا ہے، کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہم مسلمان ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہم اس کو نہ جانتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہمارا کھانا ہو، ہمارا پینا ہو، ہماری موت اور زندگی ہو، ہماری بیماری اور صحت ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی کام کاج ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، فرمایا کہ وہ ساری کی ساری اپنے بننے میں اور اپنے بگڑنے میں اللہ کی محتاج ہیں، کہ بغیر اللہ کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بغیر اللہ کے کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی، اور بغیر اللہ کے کوئی سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ فرمائے کہ ہر چیز اپنے بننے میں، اپنے بگڑنے میں، اپنے چلنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اب اگر کسی کا یقین یہ بن جائے، کسی کے دل کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ ہاں اللہ تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہستیاں ایسی ہیں، کچھ اور چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے بھی ہاں کچھ ہوتا ہے، تو یہی شرک ہے۔ یہی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب بتاؤ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں، اور اکثر عورتیں آپ کو ایسی ملیں گی جو یہ کہتی ہیں کہ ہاں صاحب فلاں بزرگ کے ذریعے بھی، فلاں مزار پر بھی، فلاں اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا، وہاں سے مشکل کشائی ہو جائے گی، حاجت روائی ہو جائے گی، وہاں سے ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، چلو وہاں جا کر کے تھوڑی سی دعائیں منت سماجت کریں گے، اور وہ اللہ سے درخواست کریں گے، اور انہیں بھی اللہ رب العزت نے کچھ حق اور کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، اور اس کے ذریعے بھی ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، ہماری گود ہری بھری ہو سکتی ہے، ہماری بگڑی بن سکتی ہے، ہماری مشکل کشائی ہو سکتی ہے، تو فرمایا یہ سب شرک ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے اسے ایسا لگا کہ کوئی دوسرا بندہ بھی آ گیا ہے، اور پھر اس بندے کو بس سوچ کر کے اس نے نماز تھوڑا سا اچھا کر کے پڑھنی شروع کر دی، کہ اب یہ بندہ آ گیا، پہلے سے تھوڑی جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، تھوڑی سی اپنی الٹی سیدھی پڑھ رہا تھا، اب جیسے اسے پتہ لگا کوئی بندہ آ گیا مسجد میں، یا جہاں میں نماز پڑھوں وہاں پر کوئی دوسرا آدمی آ گیا ہے، تو اب یہ تھوڑا سا اور ذرا سنوار کے پڑھنے لگا نماز، اب تھوڑا سا اپنے سکون سے پڑھنے لگا، تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنے لگا۔ تو فرمایا اب بتاؤ ایمانداری سے، آپ پہلے تو اپنے دل سے سوچو کہ اب یہ نماز جو صحیح کر کے پڑھ رہا ہے یہ کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ بتاؤ، یہ اس بندے کے لیے پڑھ رہا ہے یا اس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے؟ تو فرمایا عقل اور دل یہی فیصلہ کرے گا کہ اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ اس بندے کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو فرمایا یہ بھی شرک ہے۔
اور قیامت میں کہہ دیا جائے گا جس نے جو عمل جس کے لیے کیا تھا آج اس کا بدلہ وہ اس سے لے لے۔ تو فرمایا دوسرا حق کیا ہے اللہ کا؟ کہ اللہ کی توحید کا دل سے یقین کرنا کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو دوسرا حق اللہ کا یہ ہے، اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد میں توحید کے بعد اللہ کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ ہے نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اللہ کی عبادت میں سب سے اہم حکم، اللہ کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اب ہم غور کریں، ہم خود سوچیں ذرا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم خود سے تو پیدا نہیں ہوئے، یہ تو ہم مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب بتاؤ، جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمارے اوپر کنٹرول کس کا ہوگا؟ اللہ کا کنٹرول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بھئی تم نماز پڑھو، اب ہم نہیں پڑھتے تو ہم نے بتاؤ کیا ثابت کیا؟ ایک بیوی ہے کسی کی، اب وہ دعوے تو کرتی ہیں اپنے شوہر کے سامنے کہ میں آپ کی ہوں، اور وہ اپنے شوہر کا کہنا ہی نہیں مانتی، دوسروں کے ساتھ گپ شپ کرتی ہیں، دوسروں کے ساتھ شاپنگ کرتی ہیں، دوسروں کے ساتھ سیر و سپاٹے کرتی ہیں۔ اب آپ اسے سمجھائیں، اسے بتائیں، اس سے کہیں بھائی تو میری بیوی ہے، میں تیرا شوہر ہوں، میری بات مان، میرے ساتھ چل، میں جیسا کہوں ویسا کر، جو میں چاہوں وہ کر، لیکن وہ کہ نہیں صاحب مجھے آپ سے محبت بہت ہے لیکن جاؤں گی ان کے ساتھ ہی، تو کیا آپ مانو گے اسے؟ آپ ایسی بیوی کو اپنے پاس رکھو گے؟ آپ کہو گے کہ ہاں واقعی تو میری بیوی ہے؟ بتاؤ تم کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ تو جب وہ بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی ہوں اور آپ ہی میرے شوہر ہیں، تو یہ حق بھی شوہر کو پہنچتا ہے کہ جب وہ اس سے جس کام کو کہے تو وہ اس کو مانے۔ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تو ہی ہمارا خالق اور معبود ہے، تو یہ حق ہمارا نہیں بنتا کہ ہم عبادت اللہ کی کریں اور ہم اللہ کی مانیں۔ تو ہم نے اپنے اللہ کو کیا حق دیا؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر شکایت بھی کی ہے۔ ایک جگہ کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، کہ بندوں نے وہ حق ادا نہیں کیا میرا جو میرا حق ان کے اوپر تھا۔ تو اللہ کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم عبادت کریں، اور عبادت میں سب سے اہم جو عبادت ہے وہ 5 وقتی روزانہ نماز ہے۔ اور نماز کے اوپر کتنی مرتبہ باتیں ہو چکی، کتنی مرتبہ بیان ہو چکے، کتنی مرتبہ سمجھایا جا چکا، لیکن پھر ہمارے پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے گویا کہ یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں کوئی چاہے کتنا ہی سمجھائے، اور گویا کہ ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنے قول و فعل سے یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آج اللہ کا کوئی نبی بھی آ کر کے ہمیں سمجھائے تو ہم اپنی روش کو بدلیں گے نہیں، ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ ورنہ وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم پڑھ کے سنا دیا گیا اور بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 700 مرتبہ نماز کا حکم کیا، اور پھر پیدا ہوتے ہی کان میں کہلوا دیا، اور پھر روزانہ 5 مرتبہ مؤذن کو کھڑا کر کے پوری تقریر کروا دی کہ نماز نماز پڑھو نماز۔ بتاؤ کون سی چیز ایسی ہے؟ میں نے تمہیں پیچھے بھی مثالیں دی تھیں، ابھی کوئی دکان پر آپ سے کوئی معاہدہ کرے، کوئی معاہدہ ہو، اور آپ سے اس نے کہا بھئی تمہیں 9:30 بجے آنا ہے، اس نے پھر کہا تم سے بھئی 9:30 بجے آنا ہے، اس نے پھر کہا بھئی 9:30 بجے، تم کہا بھئی سن تو لیا، وہ پھر کہنے لگا بھئی 9:30 بجے آنا ہے تمہیں دکان پر، تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ بھئی کیوں بار بار کہے جاتے ہو؟ لیکن اللہ رب العزت تو 700 مرتبہ کہتا نماز میں، اور پھر روزانہ کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہم پھر بھی نہیں مانتے، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اذان نہیں ہوئی صاحب آج مائک میں۔ بھئی تم اذان کا کرو گے کیا؟
8 آدمیوں کو نماز پڑھنی ہے، وہ اپنی گھڑی رکھ لیں، اپنی گھڑی میں دیکھ لیں ٹائم، اذان کی ضرورت کیا رہ گئی؟ اذان کائے کے لیے ہے؟ اچھا اذان اس کے لیے ہوئی تھی کہ ہمیں پتہ لگ جائے اب شام ہونے والی ہے، اذان اس لیے ہوتی کہ ہمیں پتہ لگ جائے دوپہر کے کھانے کا وقت ہے، اذان اس لیے ہوتی ہے صبح کو ہمیں پتہ لگ جائے کہ اب اٹھنے کا ٹائم ہو گیا، شام کو آخری اذان اس لیے ہوتی ہے کہ اب ہمیں پتہ لگ جائے کہ اب بستر پر جانے کا ٹائم ہو گیا۔ کہیں ہے یہ بات لکھی ہو کہ اذان اس لیے ہوتی ہے؟ بتاؤ۔ تو ہم نے اپنے اللہ کو کیا حق دیا اللہ کا؟ تو یہ اللہ کا حق ہے۔ اور فرمایا چوتھا حق کیا ہے؟ فرمایا چوتھا حق ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے، سال بھر میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو اس کے روزے رکھے جائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں صاحب، کام بھی تو ہے ہمیں۔ صرف 2 لوگوں کے لیے گنجائش اور اجازت دی گئی کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کون کون ہیں وہ 2؟ ایک تو بیمار ہے، اگر ایسا بیمار ہو گیا کہ اس حالت میں روزہ رکھنے سے اور بیماری بڑھ جائے گی یا اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی تو روزہ نہ رکھے، اس کو شریعت نے منع کیا۔ دوسرا کون ہے روزہ نہ رکھنے والا؟ فرمایا کہ کوئی اگر شرعی سفر پر چلا گیا، مسافر ہو گیا، 80 82 85 کلومیٹر دور چلا گیا اور اسے پریشانی ہے، سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی کام کرتے ہوں، کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ روزہ صرف کام کی بنیاد پر چھوڑ دے۔ صاحب میں تو مزدوری کرتا ہوں، صاحب میری تو شاپ ہے، میرا تو یہ ہے اور وہ ہے، کچھ نہیں چلے گا اللہ کے یہاں پر۔ اللہ نے کہا روزہ فرض ہے، رکھا جائے گا، یہ اللہ کا حق ہے۔ باقی اور بھی اللہ کے حق ہیں، زندگی رہی اور موقع ملا تو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، بتائیں گے۔ اور اگر زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا یا آپ نے ساتھ چھوڑ دیا تو بات الگ۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔